آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نہر زبیدہ کے بارے میں۔ اسلامی تاریخ میں نہر زبیدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ نہر عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی۔ ہارون رشید کی وفات کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئیں تو بیت اللہ اور عرفات میں پانی کی شدید کمی کی وجہ سے حاجیوں کو مصائب کا شکار دیکھا۔ ملکہ کو بہت دکھ ہوا اور اس نے مکہ اور عرفات کے لیے پانی کی فراہمی کا پختہ عہد کر لیا۔ اس نے مختلف ممالک کے اپنے وقت کے ماہر انجینئرز بلوائے اور اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے سروے کروایا۔ حنین سے وادی نعمان پھر عرفات سے مکہ تک 35 کلومیٹر لمبی نہر نکالی گئی۔ حنین اور نعمان کی وادیوں میں بارشیں ہوتی تھیں اور چشمے بھی تھے جن کا پانی نہر میں ڈالا گیا۔ پانی کے ضیاع سے بچاؤ کے لیے پوری نہر پختہ کی گئی اور صفائی کے لیے مختلف فاصلوں پر کنویں بنائے گئے۔ مصری ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہیں اور کہیں زمین سے نیچے ہیں۔ چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے، یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر، پتھر کو چونے سے جوڑ کر پلستر کیا گیا۔ نہر بنانے میں 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے جو ملکہ نے خوش دلی سے ادا کیے۔ یہ نہر 1000 سال تک حاجیوں کے لیے پانی فراہم کرتی رہی۔ اس نہر سے روزانہ 600-800 کیوبک پانی لایا جاتا تھا جو اس وقت کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ 1950 میں پانی کی ضرورت بڑھی تو لوگوں نے پمپ لگا کر پانی بھرنا شروع کر دیا جس سے پانی کی سطح گر گئی اور یہ خشک ہونے لگی۔ اس نہر کی باقیات آج بھی حنین سے مکہ تک موجود ہے۔ عظیم ملکہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ تک حجاج کے لیے ایک سڑک بھی بنوائی تھی جس پر جگہ جگہ پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے نہر زبیدہ کا نام دیتے ہیں جو درست نہیں ہے، بلکہ اس کا نام تاریخ میں روداب زبیدہ ہے۔ شاہ عبداللہ نے اس کی بحالی کی کوشش کی مگر کامیاب بھی نہ ہوئی۔ سعودی حکومت نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ساحل سمندر پہ پلانٹس لگا دیے اور آب زمزم کی توسیع دینے کے لیے بھی انتظام کیا۔